الرحمن الرحیم۔ حضرت انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر بہت سے مفکرین اور علماء اپنی خامہ فرسائی کر چکے ہیں اور اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ایک جید عالم مولانا محمد قاسم نانوتوی سے کسی نے ایک محفل میں پوچھا کہ انسان کس لیے دنیا میں آیا ہے، تو اس کی وضاحت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کی انسان کو ضرورت ہے، یعنی انسان کو پہاڑوں کی، دریاؤں کی، خوراک کی، درختوں کی، آب و ہوا کی، سب کی ضرورت ہے، مگر اس پوری کائنات کو انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انسان ایک بیکار سی چیز ہے جس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ دوسروں کا محتاج ہے، یعنی پوری کائنات کا محتاج ہے۔ یہ کائنات، یہ دنیا کے نظارے، یہ دنیا کی جو مظاہر ہیں، جو آبجیکٹس ہیں، ان کو انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے یہ دنیا کا محتاج ہے، دنیا اس کے محتاج نہیں ہے۔ یہ جو کائنات ہے یہ ایسے ہی چلتی رہے گی، اگر انسان ہو یا نہ ہو۔ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، سورج نکلتا رہے گا، چاند نکلتا رہے گا، دریا اور سمندر بہتے رہیں گے۔ اگر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ظاہر ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اگر وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا اور یوں ہی بے محمل اور ان برائڈڈ ہارس کی طرح پھرتا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت سے گریزاں رہتا ہے، تو پھر اس سے بیکار چیز، اس سے بیکار مخلوق اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت فرما دی گئی ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت موجود ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے مراد ہے بندگی، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق تسلیم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو معبود اور مسجود تصور کرنا، اس کی بندگی اختیار کرنا، ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد اصل میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ چنانچہ انسان کا بنیادی مقصد جو اس دنیا میں ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سرفرازی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی جب انسان دین پر عمل کرے گا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھے گا، تو وہ دراصل اسلام پر عمل کرے گا اور اسلام کی سرفرازی کے لیے کام کرے گا، اس کی بلندی اور رفعت کے لیے کام کرے گا۔ اور جب وہ اسلام کی رفعت کے لیے کام کرے گا تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تحت یہ کام کر رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ بنی نوع انسان کی جو آمد ہے اس دنیا میں، وہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے۔ انسان کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔